دعا کے بارے میں چند احکام آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ دعاؤں کے سلسلے میں بعض دعائیں واجب ہوتی ہیں کہ انسان پڑھے، یا ذکر کے عنوان سے ہے، واجب نمازوں میں واجب اذکار ہوتے ہیں، ذکر رکوع، ذکر سجود، یا بعض فقہا کے نزدیک، بلکہ اکثر فقہا کے نزدیک نماز واجب نماز میں مستحب دعائیں بھی عربی میں پڑھنا واجب ہے۔ تو واجب اذکار اور واجب نمازوں میں واجب مستحب دعائیں بھی، واجب دعائیں تو اپنی جگہ، مستحب دعائیں بھی جو ہیں عربی میں پڑھنا ضروری ہے، یہ ایک حکم۔ لیکن اب نماز اگر مستحب ہے یا دعائیں اگر مستحب ہے تو مستحب دعائیں اور مستحب نمازوں میں مستحب دعائیں، مثلا دعائے قنوت، یہ بھی آپ غیر عربی میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز یومیہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں آپ قنوت میں مثلا قنوت مستحب ہے، دعا بھی مستحب ہے، تو ان میں آپ جو ہے عربی میں پڑھنا چاہیے، چونکہ نماز واجب ہے، واجب نمازیں ہیں۔ لیکن نماز شب میں، نوافل کی نمازوں میں اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی زبان میں قنوت پڑھ سکتے ہیں، وہ دعائیں مستحب ہیں۔ یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز کے مخصوص اذکار جو ہیں غیر عربی میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ذکر رکوع کا ترجمہ ہم رکوع میں پڑھنا چاہیں، ذکر سجود کا ترجمہ اگر پڑھنا چاہیں غیر عربی میں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی ذکر آپ منتخب کریں گے عربی میں ہونا ضروری ہے۔ ذکر تکبیر کو ہم غیر عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح تشہد، سلام وغیرہ، ذکر رکوع، سجود، انہیں غیر عربی میں نہیں پڑھ سکتے۔ بعض مراجعین اعظام کے نظریات کے مطابق، مثلا جیسے امام راحل، ان کے نزدیک جائز ہے کہ قنوت میں فارسی میں بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کس زبان میں، قنوت میں۔ تو یہ بھی غالباً مستحب نمازوں میں ہے۔ واجب نمازوں میں بعض نے واجب قرار دیا ہے، بعض نے احتیاط واجب قرار دیا کہ عربی میں پڑھی جائے۔ شاید ہی کوئی بہت کم فقہا ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہو کہ واجب نمازوں کے قنوت میں مثلا آپ غیر عربی میں دعا پڑھ سکتے ہیں، یا شاید نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔ اکثر مراجعین جو ہیں وہ ان کے فتاوی یہ ہے کہ جو ہے واجب نمازوں میں قنوت عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض دعاؤں کے بعض حصوں کا تکرار کیا حکم رکھتا ہے؟ بعض دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ہمیں چونکہ ہم عادی ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی تکرار ہے۔ مثلا آپ دعائے کمیل میں یا ربی کو وہاں آقا امیر المومنین نے 3 دفعہ پڑھا ہے اور ہم 9 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یا تغیثین، اس طرح یا حی یا قیوم، اس طرح یا قدوس کو اس طرح دعائے کمیل میں، یا سریع رضا 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ مثلا تکرار کا حکم کیا ہے دعاؤں میں؟ تکرار کا جواب، تکرار میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن دعاہا یہ مأثورہ، جیسے دعائے کمیل معصورت معلوم ہے، جو ائمہ اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں، دعا اسی صورت میں۔ معصورہ دعاؤں میں اگر بقصد ورود پڑھنا چاہے تو جس طرح وارد ہوا ہے پڑھنا چاہیے، تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم 2 طرح سے پڑھتے ہیں دعائے کمیل۔ نیت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی نیت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا جو ہے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، اور میں اسی وارد شدہ
रिवायत शुदा मासूरा दुआ को पढ़ना चाहता हूँ, तो लाजिम है कि उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से दुआ लिखी गई है और हम तक पहुंची है, उसमें हम तकरार नहीं कर सकते। और दूसरी नीयत ये होती है कि मैं इस दुआ के जरिए दुआ करना चाहता हूँ, मेरी नीयत इसी दुआ को पढ़ना नहीं है, इस दुआ के जरिए, इस दुआ की को हम सामने रखकर मतलब ये अपनी दुआ हो, मतलब अपनी दुआ के तौर पर इस दुआ को पढ़ना चाहते हैं, तो उस वक्त आप तकरार कर सकते हैं, जिस जगह को चाहे आप तकरार करें। दूसरा सवाल ये है कि दुआ है मखसूस माह रमजान, जिस तरह रोजाना के लिए दुआएं वारिद हुई हैं, पहले रोजे के दिन की दुआ, पहले दिन की दुआ, दूसरे दिन की दुआ, तीसवें दिन की दुआ, इनकी क़राअत जबकि हमें इनकी सेहत के बारे में शक हो, क्या हुक्म रहता है कि ये सही है नहीं है, शक है यकीन नहीं है, इस सूरत में इस सूरत में जबकि आपको इन दुआओं के सही होने के बारे में शक है कि न मालूम ये सही है या नहीं है, तो इस सूरत में अगर बक़स्द रजा मतलूबियत इन दुआओं को पढ़ा जाए तो इश्काल नहीं रखता है। तो बाद दुआएं होती हैं जिनके बारे में आपको शक है कि ये दुआ वारिद हुई है नहीं हुई है, मालूम नहीं है, दुआ है, मसलन बाद दुआएं बहुत सारी किताबों में होती हैं, तो अब आपने दुआ को देखा कि दुआ का जो मुहतवा है, मतालिब अच्छे हैं और अइम्मा अतहार से वारिद होना साबित नहीं है, शक है, इस सूरत में आप रजाए मतलूबिया कि शायद खुदा को पसंद हो की नीयत से आप पढ़ सकते हैं उन्हें भी दुआ के तौर पे। तो ये चंद अहकाम थे दुआ के सिलसिले में। बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु नमाज में सलावत तशहुद के बाद सलावत वाजिब है। तशहुद में सलावत जुज़्व तशहुद है, न कि तशहुद के बाद वाजिब है। खुद तशहुद तलवात के बगैर मुकम्मल नहीं है। ये जो सलावत हैं तशहुद में, ये तशहुद का हिस्सा है, तो उसके बगैर तशहुद मुकम्मल नहीं है। वो बउनवान दुआ है, और अगर बउनवान दुआ पढ़े इश्काल नहीं है। तशहुद में वारिद होने के हिस्सा ही तशहुद नहीं समझना चाहिए। वाजिल पर फरज हम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआ के उन्वान से।